ایک اور صورت ہے نامرد ہو, شادی سے پہلے پتہ نہیں تھا, اگر شادی سے پہلے مرد نے بتا دیا میں بھائی نامرد ہوں, پھر تو اپنی سوچ سمجھ کے شادی کی ہے, دھوکے سے کی ہے, بعد میں پتہ چلا یہ ہم بستری کے قابل بھی نہیں ہے اور علاج کے قابل بھی نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, اب کیا کرتے ہیں جو بعض خواتین فوراً کیس کرتی ہیں نامرد ہے, حالانکہ وہ نامرد نہیں ہوتا. بعض دفعہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, بعض دفعہ کو یہ جو لوگوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا, پہلے تو حکیم لوگ بہت اوٹ پٹانگ باتیں کر کے لوگوں کو ڈرا دیتے تھے, تو وہ ڈر جاتا ہے پہلی رات میں, پتہ نہیں کیا کوئی جو ہے نا کوئی بہت بڑا کوئی علاقہ فتح کرنا ہے میں نے, صحیح ہے نا, تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کوئی بات بری لگ گئی سسرال کی, تو اس کا تو نفسیات سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اگر وہ علاج کے قابل ہے تو کورٹ فوراً نکاح ختم نہیں کرے گی, کورٹ 1 سال اس کو علاج کے لیے دے گی, بولے گی آپ کے پاس 1 سال کا چانس ہے, آپ علاج کریں اپنا. یہاں کورٹ ٹائم بولو نہیں دیتی. 1 سال کا, 1 سال علماء نے اس لیے بیان کیا کہ 1 سال میں چاروں موسم آتے ہیں. بعض لوگوں پر کسی موسم میں دوا اثر کرتی ہے, بعض پر کسی موسم میں, بعض موسمی تبدیلیوں سے بھی انسان کے مینٹل پہ بڑا فرق پڑتا ہے. تو صدیوں پہلے یہ فقہاء یہ مسئلہ حل کر چکے ہیں بھائی کم سے کم 1 سال کا اس کو علاج کا, اگر قابل علاج ہو. اگر قابل علاج ہی نہیں ہے, ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں, تو پھر فوراً نکاح ختم کر دیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ وجوہات ہیں جن کی بیس پہ عدالت میں عورت کیس, تو میں جب بھی کوئی خاتون مظلوم ہوتی ہے میں اس کو کھلا کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس طرح سے کیس فائل کرو. اب دوبارہ یہ اس لیے تاکہ ریکارڈ ہو جائے, خواتین کو پتہ چل جائے کہ ایسے کیس فائل کرنا ہے, کہ کورٹ میں یہ کیس نہیں فائل کریں ہمیں بہرحال اس سے طلاق لینی ہے, نہ, نان نفقہ ہے تو کورٹ پابند کرے کہ یہ میرا نان نفقہ دے, نہیں دیتا تو میرا نکاح اس سے ختم کرایا جائے. کورٹ اس کو بلائے گی. اصل تو یہ کہ پولیس سے اٹھوا کے لائے, کورٹ تو پولیس بھی نہیں بھیجتی, بس ایک نوٹس وہ بھی کسی اور کی دیوار پہ لگا کے آ رہا ہوتا ہے وہ منشی جو ہے نا, اکثر تو شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن نوٹس اس کو مل رہا ہے پھر بھی عدالت میں نہیں آ رہا, یا آ رہا ہے مگر نان نفقے کے لیے وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں دوں گا. یہ تو ظلم ہے بھائی, آپ کو دینا پڑے گا. اگر وہ ایگری ہو جاتا ہے آ کے میں دوں گا, جج صاحب نان نفقے کا مسئلہ ہے, آج مجھے عقل آ گئی ہے, میری بیوی میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے, میں نان نفقہ دوں گا. جج کہے گا تمہارا کیا پتا, تم گھر جا کے پھر مکر جاؤ, پھر یہ دوبارہ کورٹ میں آئے گی, اس کا یہی کام ہے. جج صاحب آپ بتائیں آپ کو کیا گارنٹی چاہیے. عدالت کہے گی آپ نے یہاں کورٹ میں جمع کرانا ہے, اتنا پیسہ ہے, اس کا نان نفقہ اتنا بنتا ہے, آپ کی تنخواہ اتنی ہے. اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ نہ مرد پہ اس کی آمدن سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے اور نہ عورت کو اس کی ویلیو سے کم دی جائے, دونوں کو بیلنس رکھا جائے گا. اللہ نے یعنی سارے مسئلے پہلے حل کر دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, قرآن میں. تو اب کیا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے جج صاحب میں اس کے لیے تیار ہوں. جج کہے کہ چلیں بھائی ماشاء اللہ آپ گھر جائیں, آپ خوشی خوشی گھر جائیں, نان نفقے کا مسئلہ تھا کیا ہو گیا, حل ہو گیا.